خواتین و حضرات، پرائم ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید۔ انسائٹ وتھ پرائم کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال۔ ناظرین، اسی ٹاک شو پہ آج سے 2 ہفتے قبل ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے ایک گفتگو کی تھی۔ بہت سارے معاملات زیر بحث لائے تھے، بہت سارے سوالات اٹھائے تھے۔ آج الیکشن سے 2 ہفتے قبل یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نادرا نے ایک ایسا ووٹنگ سافٹ ویئر جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا ہوا ہے جس کے تحت یہ پورا سسٹم افیکٹولی سکسیسفلی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ ایک اس کا سکسیسفل ڈیمو، سکسیسفل مظاہرہ بھی کر چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اپنے احکامات ہیں کہ 20 فروری 2013 سے پہلے تک یہ پورا سسٹم امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس پر ابھی تک کسی قسم کی اس پورے معاملے میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے۔ اب اس تمام سارے معاملے کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ کیا اس کا ذمہ پچھلی حکومت کے سر ڈالا جائے؟ کیا اس نگران حکومت کی کوئی کمزوری ہے؟ اوورسیز منسٹری کی اپنی کوئی غیر دلچسپی ہے؟ الیکشن کمیشن کا اپنا کوئی لیک آف انٹرسٹ ہے؟ یا دنیا بھر میں موجود پاکستانی کونسلیٹس اور پاکستانی جو ایمبیسیز ہیں، ہائی کمیشن ہیں، ان کے اپنے کوئی تحفظات ہیں، ان کے اپنی کوئی ریزرویشنز ہیں اس پورے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ سوالات بہت سارے، جواب کسی کے پاس نہیں۔ صورتحال نہایت گمبھیر، نہایت تشویشناک۔ اس پورے معاملے پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سید قمر رضا صاحب کو۔ سید قمر رضا صاحب کے ساتھ موجود ہیں عارف انیس ملک۔ سید قمر رضا ممبر بورڈ آف گورنرز اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، اور عارف انیس ملک صاحب ڈائریکٹر ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز۔ سید قمر رضا صاحب، پرائم ٹی وی پر آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ عارف انیس ملک صاحب، پرائم ٹی وی پر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ 7 ملین اوورسیز پاکستانی، جناب 80 ملین رجسٹرڈ ووٹرز ان پاکستان، 70 لاکھ پاکستانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو ملک سے باہر آباد ہیں۔ جی، ہاؤ میسو، ہاؤ بگ اٹ از؟ اٹس کوائٹ انٹینسو ٹو بی آنیسٹ، اور جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایشو بنایا ہوا ہے ہم نے اس وقت، جو کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، صحیح اور لاسٹ منٹ پہ ہم چیزوں کو ریزالو کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ میری سمجھ سے تو باہر ہیں یہ ساری چیزیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو رول ہے پاکستان کے لیے وہ بہت ہی نمایاں ہے، بہت ہی اہم ہے۔ مطلب بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اگر پاکستان میں اس الیکشن میں کہا ہی جا رہا ہے 8 کروڑ جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، 70 لاکھ پاکستانی یہاں ہیں، 50 لاکھ پاکستانی بھی اگر رجسٹرڈ ووٹر ہوں تو یہ پاکستان کے جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں یہ اس کا تقریباً 8 سے 9% بنتا ہے، وچ از اے ویری ویری ڈسائسو فیکٹر۔ مطلب میں اس کانٹیکس میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر اگر آپ ووٹرز دیکھیں گے تو پھر ووٹرز تو پھر 10% نہیں بنتے۔ یہاں بھی ہماری جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ 7.5 ملینز ہیں، مگر ہم جب رجسٹرڈ ووٹس کی طرف جائیں گے تو پھر ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اچھا چلیے، یہ رجسٹرڈ ووٹ کا تو ایک ایشو وائرل ہے، اس پہ ہم ابھی آئیں گے۔ کیا مشکلات ہیں، کیا اس میں مطلب پروگرس اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اوورسیز منسٹری جی 2005 میں اسٹیبلش ہوئی ہے، 8 سال پہلے۔ جی انیس صاحب، یہ چیز آپ بھی مطلب آپ سنیں کہ 8 سال پہلے اگر ایک اوورسیز منسٹری اسٹیبلش کی گئی، اس کا مطلب یہ کہ 8 سال پہلے پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو آفیشیلی ریکگنائز کیا، جبکہ اوورسیز پاکستانی پچھلے 60-70 سال سے ملک سے باہر آباد ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک ادارہ موجود ہے پاکستان میں جس کو اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اٹس میجر پارٹ آف اوورسیز پاکستانی منسٹری، اور منسٹری موجود تھی پہلے سے بھی، مگر اس کا نام محنت و افرادی قوت سمندر پار پاکستانیز کے نام سے یہ منسٹری جانی جاتی تھی۔ میں جو سمجھتا ہوں، چونکہ میں خود ممبر بورڈ آف گورنرز میں ہوں اس وقت موجود او پی ایف کے، گورنمنٹ جو ویلفیئر کے کام ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق، گورنمنٹ کی جیب سے وہ سب کچھ جا رہا ہے جس سے اوورسیز پاکستانی فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بدبختی یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس بات میں ابھی کریڈٹ دوں گا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو صحیح۔ کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا رول انہانس کیا اس میں۔ اچھا، رول جب آپ بات کرتے ہیں، یہ بات پہلے بھی جو ہے وہ میڈیا میں ایک ویسے چہمگوئیاں کا ہو رہی تھیں
کہ جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے انہینس کیا ہے, کس کیپیسٹی میں, کس طرح انہینس کیا انہوں نے, کیا دیکھیں جو کنٹریبیوشن کیا تھی؟ جی وہ اس طرح سے اناؤنس کیا انہوں نے کہ جو او پی ایف ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, وہ رن ہوتی ہے اس کے بورڈ آف گورنرز سے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو اوورسیز پاکستانیوں کو جو اس میں رول دیا ہے وہ کوائٹ سگنیفیکنٹ ہے. اچھا. تو اس میں اب 7 کے قریب جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ممبر بورڈ ہیں. اس کے علاوہ جو لوکلی وہاں سے 2 ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں, چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیں, اچھا, گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, سیکٹری فائنانس ہیں, سیکٹری ڈیفنس ہیں, سیکٹری فائنانس ہیں. یہ سارے اوورسیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز کا پارٹ ہے. تو اور سیکٹری اوورسیز پاکستانی منسٹری جو ہے وہ, اور ایم ڈی او پی ایف, یہ سارے بورڈ کے ممبرز ہیں اور وہیں پہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اب جب سے یہ ری ویمپنگ شروع ہوئی ہے او پی ایف کی, تو میں دیکھ رہا ہوں چیزیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی آپ کو امیجیٹ تو اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے, مگر ڈاؤن دا لائن آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اوورسیز کے ویلفیئر کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے. انیس ملک صاحب, قمر صاحب نے تو بڑا ایک ڈپلومیٹک, بڑا اچھا پیارا سا جواب دے دیا اوورسیز منسٹری کے رول کے حوالے سے. آپ اوورسیز منسٹری کے رول کو پچھلے 8 سال سے, جب سے یہ اسٹیبلش ہوئی 2005 میں بتا رہا تھا, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ انفیکٹو تھی یا یہ واقعی اپنے کام افیکٹو تھی؟ اس کی کیا کنٹریبیوشن تھی یا کیا کنٹریبیوشن ہے, یا آگے اس کے آپ اس کو رول کو فردر کس طرح اس کا ایوولوشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی تک اوورسیز منسٹری کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تھینک یو تیمور. اوورسیز منسٹری ہونا نہ ہونے سے تو بہتر ہے. صحیح. یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے جو کہ ایک پاکستانی اور افغانی وزیر کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس میں پاکستانی وزیر نے تانا دیا افغانی وزیر کو کہ دیکھو تم نے اپنے ہاں پورٹ فولیو رکھا ہوا ہے وزارت ریلوے کا, حالانکہ افغانستان میں ریلوے ہوتا ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. صحیح. تو افغانی وزیر نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں آپ نے بھی تو اپنے ہاں وزارت انصاف کا محکمہ رکھا ہوا. تو اسی سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو ہونا ایک سرٹنلی بہتر ہے, لیکن کمپیریٹیو انالیسس ہم کر سکتے ہیں چائنا سے یا انڈیا سے. ٹھیک ہے. جو دنیا کی پہلے میکسیکو سب سے پہلا بڑا ڈائسپورا ہے, اس کے بعد پھر انڈیا کا نمبر آتا ہے, پھر چائنا کا نمبر آتا ہے. تو اگر ان سے کریں تو انڈیا نے آج سے کوئی 20 سال پہلے جو اوورسیز انڈین ہے اس کو ریکگنائز کیا, اور اس کے حوالے سے میسو پیمانے پہ انہوں نے اصلاحات کی اپنے ہاں, اس کو رول انہانس کیا. انڈیا میں جو بھی آپ کو ایک شائننگ انڈیا چاہے نعرہ ہے یا کسی حد تک حقیقت, وہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ 1990s کے بعد جو اوورسیز انڈین ہے اس کی کنٹریبیوشن کو افیکٹو بنا کے انہوں نے کیا. تو اگر اس پیمانے پہ سمجھتے ہیں کہ این آر آئیز کے جو رول ہے اس کو انہانس کرنے میں, اس کو مزید افیکٹو بنانے میں ان کی انڈیا کی جو اوورسیز منسٹری کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے. تو ہمارے اچھا تو یہ ہوا کہ 2008 میں ایک باقاعدہ ایک منسٹری منظور ہو گئی ہمارے پاس, ایک اس کے لیے HR اور سب کچھ. 2008 میں 2005 میں 2008 میں. اچھا, میری انفارمیشن تھی کہ 2005 میں منسٹری اسٹیبلش ہوئی تھی. جو یہ بھی اگر 2005 میں تو پھر مشرف صاحب کا زمانہ, اگر 2008 میں تو پھر یہ جی یہ مشرف صاحب نہیں تھا, لیکن جو اس کے پہلے جو ایگزیکٹ منسٹر جو پورا پورٹ فولیو سنبھالا ہے وہ فاروق ستار صاحب نے. تو یہ ضرور ہے کہ ان فاروق ستار صاحب نے یہ کیا کہ ان کے عہد میں جو اوورسیز پاکستانیز کی انوالومنٹ ہے وہ بڑی ہے. وہ یہاں پر کوئی 3-4 تقریبات میں ہے جس میں میں بھی شامل تھا, اور وہ انہوں نے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی, سننے کی کوشش کی. کیونکہ یہاں سب سے بڑا جو پرابلم تھا اوورسیز پاکستانیز کو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے, اس میں ان کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا جاتا, آن بورڈ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے. اور وہ پہلی مرتبہ باہر نکلے, انہوں نے بات کی, اور چاہے وہ نادرا کارڈ کے حوالے سے تھی, چاہے وہ پاسپورٹ کی کچھ فیس بڑھانے یا گھٹانے کے حوالے سے تھی, کچھ انہوں نے ایشوز بھی بات کرنے کی کوشش کی, اگرچہ وہ لیٹ تھے اس بارے میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی منسٹری موجود ہے, اور اس کا ایک منسٹر بھی ہے, اور وہ آپ سے بات کرنے یا آپ کی بات سننے کے لیے آتا ہے. اچھا قمر صاحب, یہ جب فاروق ستار صاحب تو اوبویسلی علم ہے کہ وہ ادھر آئے, انہوں نے آ کے یہاں پاکستانیوں سے انٹریکشن بھی کیا ہے. اب میں یہ بڑا آپ سے ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ لینا چاہتا ہوں, یہ آپ کی اپنی کیا اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. فاروق ستار صاحب جب ادھر آتے ہیں اور جب وہ یہاں آ کے پاکستانیوں سے ملتے ہیں, کمیونٹی کے لوگوں سے جب وہ بات چیت کرتے ہیں, تو کیا یہ ان کا جو فوکس آف جو اٹینشن ہوتا ہے وہ کوئی لنڈن یا اس کے گرد و نواح کے لوگ ہوتے ہیں, یا انہوں نے بھی UK میں ڈفرینٹ جو جہاں پر کمیونٹی ہماری موجود ہے, بڑی تعداد موجود ہے, وہاں وہ ایکچولی گئے اور وہ کہتے ہیں نا کہ علاقہ ٹو علاقہ جا کے انہوں نے وہاں کوئی لوگوں سے انٹریکشن کی ہے.
جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل مختلف علاقوں میں گئے ہیں, جہاں ان کو بلایا گیا وہاں پر وہ گئے ہیں. صحیح. اور یہاں بھی ہم نے دیکھا جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی ہے تو ڈاکٹر صاحب وٹنس ہیں اس بات کے. ہم جب ایک کانفرنس ہو رہی تھی فیوچر آف پاکستان کے حوالے سے تو ہم نے ان کو دعوت دی. وہ واحد وفاقی وزیر ہیں جو ہمیں 2 دن کے نوٹس پہ پاکستان سے یہاں وہ آئے. تو دیکھیں جی بات سیدھی سی یہ ہے کہ ہم نے ری ویمپنگ کرنی ہے نہ صرف او پی ایف کی بلکہ پورے پاکستان کی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ری ویمپنگ کرنی ہے, ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے, تو اس میں اوورسیز پاکستانیز کا جو کردار ہے وہ بڑا کلیدی کردار ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ پیسے گنتے ہیں, ہم پیسے گنتے نہیں ہیں, ہم صرف بتاتے ہیں کہ یار اس کو اگنور نہ کریں آپ. اوورسیز پاکستانی لاسٹ ایئر جو ریمیٹنس تھی وہ تقریباً $13.5 بلین تھی. اس سال کے 16 بلین تک 16 بلین پلس کی ہے. اور آپ یہ 16 بلین پلس کوئی نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں جو جب آپ جاتے ہوں گے پاکستان, میں جاتا ہوں, ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں, اور ہمارے بہن بھائی بزرگ جو جب بچے پاکستان جاتے ہیں تو جیب میں جو پیسے لے کے جاتے ہیں وہ تو اکاؤنٹ نہیں ہوتے. تو وہ بھی کوئی جو اگر آپ فگر کاؤنٹ کریں تو وہ بھی 6-7 بلین پاؤنڈ کے قریب بنتی ہے. اور پھر جو ہمارا فلیگ کیریئر اے پی آئی ہے اس کی جو 77% پیسنجرز ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں پہلے, اور پھر اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے اگر ان سے مدد لی جائے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئک ٹرن راؤنڈ نہ کرے. اچھا چلیں ای ووٹنگ کا ہی اوبیسلی سارا پروگرام جو ہے اس شو سارا اسی حوالے سے ہو رہا ہے. طارق ملک صاحب نادرا کے چیئرمین, انہوں نے جناب کہا کہ انہوں نے بڑا اوپنلی اس چیز کو پروپیگیٹ کیا کہ ہم نے سافٹ ویئر بھی تیار کر دیا ہے. $1.5 ملین کے ہم نے فنڈنگ ہم نے مانگی تھی حکومت سے اور ای سی پی سے اس پورے سسٹم کو ورلڈ وائڈ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ساتھ میں انہوں نے طارق ملک صاحب نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہم نے اس کا سکسیسفل جو ڈیمو ہے اس سافٹ ویئر کا وہ ہم نے سپریم کورٹ کے بینچ کو بھی دیا, انہوں نے بھی اپروو کر دیا. سپریم کورٹ نے پھر آگے سے ای سی پی کو ہدایت کی کہ جی اس کو 20 اپریل تک امپلیمنٹ کر دیا جائے. اب اس ساری سچویشن میں آپ اگر کوئی پروگرس ابھی سامنے نہیں ہو رہی تو کس کو ذمہ وار ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں جی ذمہ دار تو آف کورس میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا. جو اوورسیز پاکستانی سے آپ ووٹ لینے کی بات تو کر رہے ہیں کہ ووٹ دیں ہم, تو جب ہم لینے کے لیے کہتے ہیں کیا ہمارے پاسپورٹ میں فرق ہے جو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہوا ہے؟ کیا ہمارے کارڈ میں کوئی فرق ہے جو انہوں نے نیشنل آئی ڈی کارڈ پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو دے رکھا ہے اور ہمارے نیشنل آئی کارڈ میں کوئی فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں سراسر اگر کوئی چیز ایسی آئین میں تھی وہ شک دور کی جا سکتی تھی. مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب یہاں برطانیہ میں سعودی عرب میں رہ کے گئے ہیں, وہ فلی اویئر ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی کارکردگی کے لحاظ سے, ان کی اہمیت کے لحاظ سے, اور اس طرح سے میجر پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کی قیادت بھی ملک سے باہر رہی ہے برطانیہ میں, وہ ہمارے پاس رہ کے گئے ہیں, تو وہ بھی اویئر ہیں اس چیز کے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کیا اہمیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قائن میں ایسی شک تھی, اگر وہ پوری نیک نیتی سے اگر اس کو دور کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. آج ایک عجیب سی ڈیبیٹ کھڑی ہو گئی ہے جی, اور دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہم جو ہے نا ای ووٹ اور کون سی ووٹ, باقی دنیا میں اور بھی لوگ ہیں, اور بھی ڈائسپوراز ہیں, یا ہم ہی ہیں صرف. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سنجیدہ ڈیبیٹ ہے, اس پہ گورنمنٹ کو بیٹھ کے اوورسیز پاکستانیوں کو اس میں بٹھا کے شامل کر کے اس پہ بات چیت کرنی چاہیے, اور جو ایک رائٹ ڈائریکشن پکڑنی چاہیے کس طریقے سے ہم اوورسیز کا جو کردار ہے اس کو انہانس کر سکتے ہیں. یہ ایک اور میں سمجھتا ہوں گفتگو ایک اور ڈائریکشن مل جائے گی جب آپ بات کریں گے جی اوورسیز پاکستانیوں کو بٹھا کے. تو انیس ملک صاحب اس میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جب آپ بٹھائیں گے تو اوورسیز کون سا پاکستانی کس کو بٹھائیں گے؟ کیونکہ یہاں ہر کمیونٹی میں بھی یہاں لوگوں کے اپنے انٹرسٹ گروپس ہیں, ہر بندے کا اپنا ایک ان کی اپنی ایک ویژن ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے دیکھنے کا. اور پلس میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیونٹی کے اندر ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستانی حکومت یہاں لوگوں کو آفر کرے گی جی آپ ہمارے ساتھ آگے بیٹھیں, تو آپ یہاں سے کون ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے, یہاں سے کون ریپرزینٹ کرے گا, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.